بعض لوگوں نے جو چینی ہے ان کو بھی یہ یاجوج اور ماجوج قرار دیا ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ جو دیوار چین ہے یہ تقریباً 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک یہ لمبی ایک دیوار بنائی گئی ہے۔ تو لیکن یہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی یہ منگولیا کے علاقے میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تائی پہاڑ اسے کہتے ہیں۔ اس تائی پہاڑ میں درے بنے ہوئے تھے، وہ دروں سے وہ یاجوج ماجوج نکل کر حملہ کیا کرتے تھے، تو اس درے کو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے بند کر دیا۔ تو ذوالقرنین کہنے لگا کہ نہیں مجھے یہ تمہارے، وہ کہنے لگے ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، کہنے لگے نہیں مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، آپ اس طرح کرو کہ میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ لگو تو ہم یہ آپ کی پریشانی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار کو بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، آپ میرے پاس لوہے کی پلیٹیں لے کر آؤ۔ وہ لوگ لوہے کی پلیٹیں لے کر آئے، اوپر نیچے ان کو رکھا گیا، جب پہاڑ کے برابر اس کو کر لیا وہ درہ بالکل بند ہو گیا، آگ جلائی گئی، جب وہ لوہا بالکل سرخ ہو گیا اس کے بعد اس کے اوپر پگھلا ہوا انہوں نے تانبا ڈال دیا، وہ ایسے ہی بن گیا جس طرح وہ پہاڑ ہے۔ تو فرمانے لگے حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، جب لوہا بالکل سرخ ہو گیا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے بعد انہوں نے اسے تانبا اس کے اوپر ڈال دیا تو بالکل وہ پہاڑ کی طرح وہ دیوار اسی طرح سخت بن گئی۔ اب یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب وہاں سے نکلیں گے، اس سے پہلے وہاں سے نکل کر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ کام انہوں نے کر لیا تو کہنے لگے فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں گے، وہ دیوار کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ 50 میل وہ لمبی دیوار ذوالقرنین نے بنائی اور 29 فٹ اونچی تھی، وہ یعنی 29 فٹ اونچی تھی اور 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ وہ چوڑی تھی، نہ تو وہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے اوپر سے چڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمانے لگے، ابھی خلاصہ کلام آپ سنیں، کتنا پیارا انہوں نے یہ جملہ بولا، کہنے لگے قال ھذا رحمت من ربی، یا اللہ تیرا بہت بڑا میرے اوپر احسان ہوا ہے کہ میں نے مسلمان لوگوں سے ان کی پریشانی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر کبھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ کسی کی پریشانی کو خاتمہ آپ کی وجہ سے ہو جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میری وجہ سے فلاں بندہ خوش ہو گیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، ذوالقرنین تو نے بہت بڑا نیکی والا کام کیا ہے، ہم تو اتنا پریشان تھے، جب بھی یہ حملہ کرتے اتنے مسلمانوں کو یہ ہلاک کر دیتے، ذوالقرنین تو نے بہت بڑا نیکی والا کام کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، انجینئر بن گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر، وگرنہ ہم بھی اس طرح کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ ہمیں جمعے کی فکر ہوتی، نہ نماز کا پتہ ہوتا۔ تو ذوالقرنین نے لوگوں کی پریشانی کا جب خاتمہ کیا تو کہنے لگے یہ میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوا ہے کہ میری وجہ سے تمہاری پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی ایسا اگر پیشنٹ آ جاتا ہے جو پیسے نہیں دے سکتا، تو پہلے ہم ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کوئی اور شعبے کا بندہ ہے جس کے متحد ملازم ہیں، وہ بعض اوقات یہ بھی ہسپتالوں میں دیکھنے وہ ڈاکٹر مریضوں کو جھڑک رہا ہوتا ہے، جاؤ لے جو نہیں پیسے تو مر جائے، میں کیا کروں اس کا۔ تو یہ ساتھ اخلاقیات کو بھی سیکھنا چاہیے، ایک اچھا انسان ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ فلاں صاحب بڑے اچھے کام کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ بڑی خدمت خلق والا معاملہ کرنے والے تھے۔ ابھی ذوالقرنین نے ان سے پیسے نہیں لیے، ان کو دیوار بنا دی اور کہنے لگے یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ میں سبب بناؤں کہ تمہاری پریشانی اللہ نے ختم کر دی ہے۔